रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और सूरह बकरा की हमने अभी तक जितनी भी आयत को पढ़ लिया है उनको आप सब ने मुकम्मल कर लिया होगा। 173 आयत नंबर तक हम लास्ट टाइम मुकम्मल कर चुके थे और वहाँ पे हम हल्का सा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अल्लाह ताला ने हराम और हलाल और पाकीज़ा चीज़ों के बारे में हमें बता दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो ज़िक्र किया गया है जैसे कि मुर्दा गोश्त का या मुर्दा जानवर का बहा हुआ खून, सूअर का गोश्त अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पर जो है वो कर दी जाती है, मशहूर कर दी जाती है, कुर्बान कर दी जाती है, वो भी हराम है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बेसिकली जो उस वक्त वहाँ पे कंडीशन थी कि वो लोग अपने बुतों के नाम कर देते थे जानवरों को और फिर उन जानवरों को अपने लिए हराम कर लेते थे। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली यहाँ पर उनके लिए ये आयत थी कि ये चीज़ें हराम हैं, अपने जानवरों को हराम मत करो जिनको अल्लाह ताला ने हलाल किया तुम्हारे लिए। ठीक है, अब ये सूअर का गोश्त है तो ये तो हराम था, इसका अल्लाह ताला ने बता दी कि ये हराम है, इसको मत खाओ। लेकिन बाकी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं उनको तो एटलीस्ट अपने यूज़ में लेकर आओ। और अपने ही तुम लोग अलग से अपना ही कोई सिस्टम बना लेते हो जिसकी वजह से हलाल चीज़ को भी हराम में कन्वर्ट कर देते हो। तो हमने 173 आयत तक बेसिकली पाकीज़ा और हलाल चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आगे जो टॉपिक आ रहा है ये बेसिकली किताब के बारे में आ रहा है कि हमें किताब में किन चीज़ों से करना है और किन चीज़ों को नहीं करना और कौन लोग क्या कर रहे हैं, वो सब अल्लाह ताला ने आगे थोड़ा सा टॉपिक आप कह लें कि चेंज हुआ, लेकिन वो बेसिकली अगर हम एक साथ पढ़ें तो वो टॉपिक एक ही चल रहा होता है। तो क्योंकि हम लास्ट टाइम हमारा ब्रेक आ गया, अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे आयत में अल्लाह ताला ने हमसे क्या फरमाया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीलन उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक ये लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं। सामानन कलीलन यानी कि थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी ना करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब ये देखें, यहाँ बात की गई है जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि किताब को छुपाते हैं और किताब के अंदर जो बातें हैं वो बताते नहीं हैं और उनको आप कह लें कि अपने लिहाज से उसको कन्वर्ट करके और फिर उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि तुम में से जो ऐसी किताब में से तुमसे कोई बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म था और तुम उसे छुपाओ तो क़यामत वाले दिन आग की लगाम उसके मुंह में दी जाएगी। अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम आयत में यह हदीस देख ली थी और यहाँ पर भी आप लोग देख लें कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जो थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेचते हैं, यानी कि आप ये देखें जो उलमा कराम है बेसिकली उनके बारे में बात की है कि जिनके पास कुरान का इल्म होता है। ठीक है, अब ये बात है अहले किताब। अब अहले किताब में अब याद रखना हमने कि हम भी अहले किताब हैं, हम भी किताब रखते हैं, हमें भी किताब अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो ये ओवरऑल सबसे बात की जा रही है कि जो अपनी किताब के अंदर जानते हैं कि ये आयात हैं, ये उनका तर्जुमा है, ये उनका मफहूम है और फिर वो अपने हिसाब से उनको तब्दील कर लेते हैं या फिर उसको थोड़ी सी कीमत पर बेचने से मतलब ये है कि किसी भी ऐसी जगह पे उस फतवे को फिट कर देना कि उनके दबाव में आके या उनके पैसे के दबाव में आके या किसी भी तरह से आकर उलमा कराम जो अपने फतवे को लेना और फिर वापस करना और फिर कोई ऐसा फतवा जारी कर देना जिसके बारे में आप कह लें कि कुरान में कोई सबूत ना मिलता हो और अपनी तरफ से ही इल्म को कर देना। क्योंकि देखिए ना, जो आपको पता है कि जो उलमा कराम हैं या जो इल्म रखने वाले लोग हैं और जो इल्म नहीं रखते वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि हमसे तो ज़्यादा इल्म है ना, इनके पास इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, इन्होंने उलमा कराम के पास बैठे हैं, इनके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो फिर जब वो बात गलत करेंगे तो जो नीचे अवाम है वो तो सुन के उसको फॉलो करना शुरू कर देगी। तो क्या होगा,
جو کتاب کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بات کوئی اور کہی ہے اور وہ اپنے حساب سے اس بات کو توڑ کے مروڑ کے اور کوئی اور فتویٰ جاری کر دیں گے، تو پھر کیا وہاں پر گناہ نہیں ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو غضب نہیں آنا چاہیے کہ میری آیات کا مطلب کیا ہے اور میری آیات کو پیش کس طرح کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تو ان کو دور تک نصیب ہی نہیں ہوگا، کہ ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، اتنی ناراضگی، اتنی خفگی کہ ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب، عذاب علیم، یعنی کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پر بیسیکلی بات کی گئی ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، یا یہ علماء کرام جو اپنی مرضی سے اس کو اپنے مطلب کی خاطر اپنے آپ کہہ لیں کہ سیل کرتے ہیں اپنی فتواز کو، تو اپنے مطلب کی خاطر وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر وہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا غیظ و غضب بتا دیا ہے کہ اللہ نے اتنا مائنڈ کیا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے لیے کتنا عذاب ہے۔ آیت نمبر 175 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ صحیح سچ بات لوگوں کو بتاتے تو لوگوں کو ہدایت ملتی، لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو میسیج اللہ نے بھیجا اس کو پراپر سمجھتے، اس کو فالو کرتے اور اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پریفر کیا ہے، انہوں نے اپنی دنیاوی جو مقصد تھا اس کو انہوں نے پریفر کیا ہے کہ ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے، باقی جو ہے وہ دیکھا جائے گا، دیکھا تو جائے گا نا، یعنی کہ دنیا میں تو چلے اگر ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، لیکن ان کو آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ کیونکہ دور کی ایک مرنے کے بعد کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم دنیاوی جو مقصد ہوتے ہیں اس کے لیے پھر انسان جو ہے وہ اس کے لیے اتنی پرواہ نہیں کرتا آخرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بار بار عذاب کی بات کی جا رہی ہے، دردناک عذاب کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اگر یہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو خریدتے ہیں مغفرت کے بدلے میں، یعنی کہ مغفرت دیکھیں نا، مغفرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو جنت میں جگہ دے دے، مغفرت فرما دے اس کی، لیکن یہاں اللہ نے کہا ہے کہ وہ عذاب کو مغفرت پر بدلے خریدیں، یعنی کہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جو علماء کرام یا جو بھی دین کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کے وہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے الٹے سیدھے اس طرح سے اقدام اٹھاتے ہیں، جس کا ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ آیت نمبر 176، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب کے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، میں ایک بات یہ بڑی امپورٹنٹ کرتی ہوں کہ جب آپ کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کا۔ اب جیسے آپ آڈیو سن رہے ہیں، واٹس ایپ آپ کو کی جاتی ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی کسی بندے سے جس کے پاس علم ہے اس کے ساتھ ہم بحث و مباحثہ کریں گے، ہم جیتنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس بھی اب نالج آ گیا ہے، یا پھر آپ اس علم کو اس لیے لے رہے ہیں کہ میں خود بھی ہدایت میں آؤں اور میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ٹھیک تعلیم دوں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا ہے، اور نیت آپ سب کو معلوم ہے کہ پروردگار ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے اگر کوئی اس بات کو دماغ سے نکال دے کہ نیت جو ہے نا وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، ہم آس پاس کے لوگوں کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیتے، لیکن ہمارے اندر کیا چل رہا ہے وہ ہمارا پروردگار جان رہا ہے، اسے معلوم ہے اس بندے کے اندر کیا چل رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری ہے، یعنی کہ اس کتاب میں تو شروع میں بتا دیا گیا ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں اینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا جاتا ہے جی ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، جیسے اب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن پاک کا، بے شک قرآن پاک کے سچا ہونے میں اور اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ ہمیں بتا دی ہے، ان کتابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سچی کتاب اتاری ہے، اس میں تو سچ اتارا ہے کہ بھئی آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھی لڑتے ہیں، اس میں بھی ان کا دو رائے ہوتی ہے اور یہ اپنی رائے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور یہ اپنی جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے یہ وہ بولتے چلے جاتے ہیں اور اپنے ہی حساب سے وہ دین کو ڈھالنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بات بڑی کھول کھول کے آیات میں بتا دی ہے، ہمیں ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی ہے۔ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان آیات کو کس طرح سے لے رہے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اختلاف کے لیے استعمال نہ کریں، ہم اپنے علم کو اختلاف کے لیے استعمال نہ کریں، ہم اپنی انرجی کو اختلاف کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ہم کسی کے بھی سامنے بات کریں تو ہم ان سے کہیں کہ دیکھیں بھئی قرآن پاک میں تو یہ آیات ہے، سامنے رکھ دی جائیں، بس اس کے بعد سامنے والے کی مرضی ہے، وہ مانتا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی مرضی ہے۔ دل ہر کسی کا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا ہے۔ اور یہاں تک ہم نے ابھی آیت نمبر 176 تک مکمل کر لی ہے، اور ہم اس رکو تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو آیات ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ نیا رکو جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے جتنی بھی ہم انرجی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس میں برکت ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔